اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاک صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو رب کی تعریف کرنے کا، اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ پھر اسی کی عبادت کی جائے، جس رب نے سب جہانوں کو پیدا کیا، ان کو پال رہا ہے، اس کی مہربانیاں سب پہ عام ہیں، سب کا انجام بھی اسی کے پاس ہے۔ پھر ایسے رب کی تعریف کا اصل طریقہ کیا ہے؟ اسی کی عبادت ہو۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد۔ یہ جو لفظ ہے نا، ایاک نعبد، یہ بہت خوبصورت لفظ ہے، اور اتنی بے لوث اور اتنی گہری محبت کا اظہار ہے اس میں۔ ایک ہوتا ہے نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں ہے ایاک نعبد، صرف تیرے۔ اب دیکھیں، کبھی آپ نے کسی انسان کے لیے لکھا ہوگا صرف آپ کی، یا کوئی آپ کے لیے لکھے تو آپ کتنا خوش ہوں گے کہ فلاں شخص صرف میرا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ انسانوں کے لیے تو ہم بڑے خوشی سے لکھتے ہیں، ڈیئرسٹ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی دفعہ کہا، سب کچھ اس نے دیا، اس کے لیے کہنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، انسانوں کے لیے لکھتے رہتے ہیں خوشی سے۔ ایاک نعبد، صرف تیرا، جہاں تو ہے وہاں کوئی بھی نہیں، جو تیرا مقام ہے وہ کسی کا نہیں، جہاں تیرا حکم ہے کسی کا نہیں، جہاں تیری پسند ہے کسی کی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مانگتے ہیں، صرف تجھ پہ سہارا ہے، تجھ پہ بھروسہ ہے، تیرے بن کے رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تو کبھی سہاروں کو توڑتا نہیں۔ ہم ایک قدم آئے تو 10 قدم آتا ہے، ہم سو بھی جائیں تو جاگتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ کس کس چیز کا بندوبست نہیں کیا اس نے، اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں۔ اچھا، کسی اور سے جب مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ مانگیں گے ذرا کسی سے، ایک دن مانگیں گے، اگلے دن مانگنے جائیں گے تو وہ کہے گا پھر آگے مانگیں، اور دے کے احسان جتاتے ہیں اور شرمندہ کرتے ہیں، اور آپ ان کے آگے پھر نظر نہیں اٹھا سکتے، دم نہیں مار سکتے، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس لیے کیا سکھایا؟ مجھ سے مانگو، ساری ضرورتیں میرے سامنے رکھو۔